أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ کچھ خطبات سے غزوہ بنو مصطلق کا ذکر ہو رہا تھا. اس کی مزید تفصیل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بنو مصطلق سے واپسی پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقی مقام سے گزرے تو بہت کشادگی، گھاس اور بہت سے تالاب دیکھے. آپ نے اس کے پانی کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب گرمیاں آتی ہیں تو پانی کم ہو جاتا ہے، تالابوں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن نبی بلتع کو حکم دیا کہ وہ کنواں کھودیں اور نقی کو چراگاہ بنانے کا حکم دیا. حضرت بلال بن حارث مزنی کو اس پر نگران مقرر کیا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں تک چراگاہ بناؤں؟ آپ نے فرمایا جب طلوع فجر ہو جائے تو ایک بلند آواز والے شخص کو مکمل پہاڑ پر کھڑا کرو اور جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک مسلمانوں کے ان اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے چراگاہ بناؤ جن پر وہ جہاد کیا کریں. یہ معیار رکھا آپ نے اس کے ایریا کو، اس وسعت کا. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمانوں کے چرنے والے جانوروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کمزور مرد یا کمزور عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس قلیل تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوں، وہ انہیں چرانے کے لیے دوسری جگہ جانے کی سکت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دو. گویا کہ ان غریبوں کو صرف اجازت دی اس سرکاری چراگاہ جو بنائی گئی تھی اس میں آنے کی. باقیوں کے لیے جو امورات ہیں ان کا اپنے اپنے علیحدہ بناؤ، یہاں صرف سرکاری جانور ہی چرا کریں گے. یہ چراگاہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت تک برقرار رہی اور بعد ازاں گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے جگہ تبدیل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاق و چوبند، صحابہ کو چاق و چوبند اور تازہ دم رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. آپ ان کے مابین وقتاً فوقتاً کھیل کے ایسے مقابلے کراتے رہتے جن میں شجاعت، جوان مردی، ایمانی اور جہادی تربیت کا پہلو غالب تھا. اس قسم کے کھیلوں سے ان کے عزم، حوصلے، ولولے اور بہادری میں بڑا اضافہ ہوتا تھا. گویا کہ کھیلوں کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے. چنانچہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر جب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نکی پہنچے تو اسی روز آپ نے صحابہ کے مابین گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی کرایا۔ آپ کی اونٹنی قصبہ سب اونٹوں سے آگے نکل گئی، اس پر حضرت بلال بن رباح سوار تھے، اور آپ کا گھوڑا سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ آپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک کو لزاز جبکہ دوسرے کو ضرب کہا جاتا تھا۔ اس روز ضرب نے مقابلے میں شرکت کی، اس پر حضرت ابو اسید ساعدی سوار تھے اور وہ بھی پہلے نمبر پہ آیا۔ اسی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلے میں کبھی ذکر ملتا ہے۔ کتاب امتاع الاسماء میں ہے کہ اس غزوہ یعنی بنو مستلق کے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قواس سمیٹی اور دوڑ لگائی، تو آپ حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے۔ پھر ان سے فرمایا، یہ اس دفعہ کا بدلہ ہے جو تم مجھ سے آگے نکل گئی تھی۔ اس جملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزشتہ واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے مکان پر تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی، آپ نے ان سے دیکھنے کو مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی طرف دوڑے مگر وہ ہاتھ نہ آئیں بلکہ آگے نکل گئیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے گھریلو باتیں ہیں جو آپ کے گھر کے خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کیا کرتے تھے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنا اسوہ قائم فرمایا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اسوہ ہے جو اپنی بیویوں کو بڑی سختیاں کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئی۔ اس وقت میں کم عمر اور دبلی پتلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ، چنانچہ سب نے دوڑ لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آؤ ہم دوڑیں، دوڑ میں مقابلہ کریں۔ چنانچہ ہم دوڑے تو میں آگے نکل گئی۔ جو پہلے روایت بیان کی گئی ہے ہو سکتا ہے کسی اور موقع کی ہو، گویا کہ یہ حسن سلوک کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، کہتی ہیں اس دوران میں میرا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئی۔ اس دفعہ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ، چنانچہ سب نے دوڑ لگائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور دوڑ میں مقابلہ کریں۔ چنانچہ مقابلہ ہوا اور اس دفعہ آپ جیت گئے۔ اس وقت آپ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہے۔ حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ پھرتے تھے۔ ایک دفعہ لشکر کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دوڑے۔ یہ نہیں کہ علیحدہ لشکر کے سامنے دوڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور حضرت عائشہ جیت گئیں۔ دوسری دفعہ پھر دوڑے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور حضرت عائشہ ہار گئیں، کیونکہ حضرت عائشہ کا جسم کچھ موٹا ہو گیا تھا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تلکا بے تلکا، عائشہ اس ہار کا بدلہ، اس ہار کے بدلے میں یہ ہار ہو گئی۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پھرنا معیوب خیال نہیں فرماتے تھے، اور جس بات کی اجازت اسلام نے دی ہے اس کو عیب نہیں کہا جا سکتا۔ پرانے زمانے میں بعض لوگ سمجھتے تھے، اب بھی بعض ہیں اس قسم کے جو بڑا فرق رکھتے ہیں بیویوں کے ساتھ، اور غلط قسم کی شرم بھی رکھتے تھے اس زمانے میں لوگ، تو کہ خود آگے جا رہے ہیں، بیویاں پیچھے جا رہی ہیں یا فاصلہ دے کے چل رہے ہیں،
اور آج کل بھی جو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ نمونہ ہے. یہ حسن سلوک ہے جو عورتوں سے اسلام نے سکھایا ہے، جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. اس سفر میں واقعہ افق کا ذکر بھی ملتا ہے. اس کی تفصیل یوں ہے کہ بنو مستلق سے واپسی پر منافقین کی طرف سے ایک اور فتنہ کھڑا کیا گیا، اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ پر ایک جھوٹی تہمت کا واقعہ ہے، جس کو واقعہ افق بھی کہا جاتا ہے. پہلے تو وہ پانی کا واقعہ کا ذکر ہے نا، جہاں عبداللہ بن ابی نے جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. ایک ہی دوسرا واقعہ بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ واقعہ افق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا قرعہ نکلتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا ایک غزوہ میں جس کے لیے آپ نکلے تھے، اس میں جانے کے لیے. تو کہتے ہیں اس میں میرا قرعہ نکلا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. بعد اس کے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. یہ اس وقت یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. کہتی ہیں کہ مجھے میرے ہودج میں سوار کیا جاتا اور اسی میں اتارا جاتا. ہم سفر کرتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہوئے اور لوٹے، اور لوٹتے ہوئے ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک رات کوچ کرنے کا اعلان فرمایا. میں اٹھی جب انہوں نے کوچ کا اعلان کیا تھا، اور میں چلی یہاں تک کہ لشکر کو پار کیا. باہر چلی گئی ضرورت، ہوائی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے. کہتی ہیں جب میں اپنی ضرورت پوری کر لی تو میں اپنی سواری کی طرف بڑھی اور اپنے سینے کو چھوا تو کیا دیکھا کہ میرا ہار جو ظفار کے نگینوں کا تھا. ظفار صنعاء کے قریب یمن کا ایک پہاڑ یا شہر ہے، اس کے وہاں کے نمکینے مشہور تھے. کہتی ہیں وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا. میں واپس لوٹی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی. اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا، یعنی دیر ہو گئی. کہتی ہیں پھر وہ لوگ آئے جو مجھے سوار کیا کرتے تھے ہودج پہ. میرے ہودج کو اٹھا لیا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج میں ہوں. اور عورتیں ان دنوں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، وہ فربانہ تھیں، ان پر گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، تھوڑا ہی تو کھانا کھاتی تھیں. اور لوگوں نے ہودج کے ہلکے پن کو عجیب محسوس نہ کیا. جب انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے رکھا، اور میں ایک نوجوان لڑکی تھی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے، اور میں نے اپنے ہار کو پا لیا. بعد اس کے کہ لشکر چلا گیا. وہ تو چلے گئے تو میں ہار ڈھونڈ رہی تھی. ہار ڈھونڈتے ہوئے میں نے اس کو تلاش کر لیا. اور پھر کہتی ہیں میں ان کے پڑاؤ کی جگہ پر واپس آئی. وہاں ان میں سے نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ جواب دینے والا. سب جا چکے تھے، کوئی نظر نہیں آیا. میں اپنی اس جگہ پر چلی گئی جہاں میں تھی، جہاں سے میں خیمہ تھا میرا یا جگہ تھی، وہاں چلی گئی. میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے گم پائیں گے تو میرے پاس واپس لوٹ آئیں گے. اس دوران کہ میں اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور سو گئی. صفوان بن معطل سلمی زکوانی لشکر کے پیچھے تھے. ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ گری پڑی چیزوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں. وہ میرے ٹھکانے کے قریب صبح کو پہنچے تو انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا. انہوں نے مجھے پہچان لیا. جب انہوں نے مجھے دیکھا، اور پردہ کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں ان کے انا للہ پڑھنے سے بیدار ہو گئی. جب انہوں نے مجھے پہچان لیا، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا، اور اللہ کی قسم ہم نے ایک بات بھی نہ کی، اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات سنی سوائے ان کے انا للہ پڑھنے کے. وہ اونٹنی سے نیچے اترے
اور اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کی اگلی ٹانگوں پر پاؤں رکھا۔ میں اٹھ کر اونٹنی کے پاس آئی اور اس پر سوار ہو گئی، اور وہ مجھے لے کر اونٹنی کو ساتھ لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ہم سخت گرمی میں عین دوپہر کے وقت لشکر تک پہنچ گئے اور لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، ہلاک ہو گیا جو ہلاک ہو گیا، اور وہ جس نے بہتان کا بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عروہ کہتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس باتیں پھیلائی جاتی تھیں اور اس کے آس پاس ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ اسے صحیح قرار دیتا اور کان لگا کر سنتا اور کریت کریت کر پوچھتا۔ اور عروہ نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح بہتان باندھنے والوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا سوائے حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش کے، بشمول کچھ اور لوگوں کے جن کا مجھے علم نہیں، یہ روایت کرنے والے نے کہا ہے، مگر وہ ایک گروہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار وہ تھا جو عبداللہ بن ابی بن سلول کہلاتا ہے۔ عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے پاس حضرت حسان کو برا کہا جائے، اور فرماتی تھیں کہ وہ ہے جس نے کہا ہے کہ میرا باپ اور اس کا باپ، یعنی میرے باپ کا باپ اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے تمہارے مقابلہ میں ڈھال ہے۔ بڑے نیک خیالات تھے عام وسلم کے بارے میں، بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا، اس لیے کہ کبھی سنتے نہیں تھے اس کے بارے میں برا کہنا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ ہم مدینہ میں پہنچے تو میں مہینہ بھر بیمار رہی۔ سفر شروع ہو گیا، یہ لوگ پہنچ گئے، وہاں قافلہ چل پڑا، مدینہ پہنچ گئے، اور کہتی ہیں میں بیمار ہو گئی وہاں جا کے۔ لوگ بہتان باندھنے والوں کی بات میں لگے رہے، میں اس سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، بیمار تھی، گھر میں تھی، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ مجھے اپنی بیماری میں جو بے چین کرنے والی بات تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہیں دیکھ رہی تھی جو میں آپ سے دیکھا کرتی تھی۔ جب میں بیمار ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور سلام کرتے، پھر فرماتے تمہارا کیا حال ہے، پھر چلے جاتے، بس اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ حسن سلوک نہیں تھا۔ یہ مجھے بے چین کرتی تھی بات۔ مجھے اس شر کا علم نہ تھا یہاں تک کہ میں نکلی جب میں کچھ ٹھیک ہوئی، اور میں مصطح کے ساتھ مناسے کی طرف گئی، اور یہ ہمارے باہر جانے کی جگہ تھی، اور ہم نہیں نکلا کرتی تھی مگر ایک رات سے اگلی رات تک، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیت الخلاء بنائے تھے، یعنی کہ حوائج ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، اور وہ بھی رات کے وقت عورتیں۔ اس وقت بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا معمول پہلے عربوں کی طریق جیسا تھا، جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جانے کے لیے، اور ہم بیت الخلاء سے تکلیف محسوس کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں انہیں بنائیں۔ بہرحال پھر رواج ہو گیا، گھروں میں بننے لگے۔ پھر آگے کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اور مصطح گئیں، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کہ میں اور مصطح گئیں، اور یہ ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں، اور ان کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ تھیں، اور ان کا بیٹا مصطح بن اساسہ بن عبادہ بن مطلب تھا۔ تو میں اور مصطح اپنے گھر کی طرف آ رہی تھیں۔ جب ہم اپنے کام سے فارغ ہوئیں تو مصطح اپنی اوڑھنی میں الجھ کر لڑکھڑائیں اور بولیں مصطح کا برا ہو۔ میں نے ان سے کہا کیا ہی برا کہا ہے، کیا ایسے آدمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا تھا؟ کہنے لگی ہیں بھولی بھالی کیا تم نے سنا نہیں جو اس نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ نے کہتی ہیں کہ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے مجھے افق والوں کا قصہ بتایا۔ کہتی ہیں بات سن کے میری بیماری اور بڑھ گئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں قضائے حاجت پر جانے والے واقعہ یوں بیان ہوا ہے، حضرت عائشہ نے
بیان فرمایا، میں اپنی حاجت کے لیے باہر گئی اور میرے ساتھ مستہ تھی۔ اس نے ٹھوکر کھائی اور کہنے لگی مستہ کا ناس ہو۔ میں نے کہا اماں تم اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی ہو۔ اس پر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری بار ٹھوکر کھائی اور کہنے لگی مستہ کا ناس ہو۔ میں نے اس سے کہا تم اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی ہو۔ پھر اس نے تیسری بار ٹھوکر کھائی اور کہنے لگی مستہ کا ستیہ ناس ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا، شاید وہ اس بارے میں سوچ رہی ہوگی تو بے دھیانی میں ٹھوکر لائی جاتی تھی۔ بہرحال کہتی ہیں انہوں نے پھر کہا کہ بخدا، جب ڈانٹا انہوں نے تو وہ کہنے لگی کہ بخدا میں اسے برا بھلا نہیں کہتی، مگر تمہاری وجہ سے جو میں اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوں وہ تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ سوچیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا میرے لیے کس وجہ سے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ تب انہوں نے ساری بات بیان کی حضرت عائشہ کو۔ تو میں نے کہا کیا یہی بات ہو رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں اللہ کی قسم۔ تو میں اپنے گھر واپس آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس حاجت کے لیے میں نکلی تھی وہ مجھے بالکل نہ رہی، نہ تھوڑی نہ بہت۔ جب میں اپنے گھر میں واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ آپ نے سلام کیا، پھر فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ ان دونوں سے خبر کی پختگی کے بارے میں معلوم کروں۔ ابن ہشام نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر گئیں تو اس وقت انہیں تہمت کا علم نہ تھا، اور انہیں مستہ والا واقعہ بھی والدین کے گھر جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک خادم بھیجا۔ میں گھر میں داخل ہوئی اور میں نے اپنی والدہ رومان کو مکان کے نچلے حصے میں اور حضرت ابوبکر کو گھر کے بالا خانے میں پایا۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے۔ کہتی ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اے میری پیاری ماں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگی، ماں نے کہا ان کو کہ اے میری پیاری بیٹی، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو۔ اللہ کی قسم کم ہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی حسین و جمیل عورت کسی شخص کے پاس ہو جس سے وہ محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں ہوں، مگر وہ اس کے خلاف بہت کچھ کہتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ بھی ایسی باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں؟ میرے بارے میں ایسی باتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے میری آواز سنی اور وہ گھر کے بالا خانے سے اوپری منزل سے میں قرآن پڑھ رہے تھے، نیچے آئے اور میری ماں سے کہا اسے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اسے وہ بہت پہنچ گئی ہے جو اس کے متعلق کہی جا رہی تھی۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے حضرت ابوبکر کی۔ کہنے لگے اے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تو کہتی ہیں میں لوٹ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے اور نہ مجھے نیند آئی۔ پھر میں نے روتے ہوئے صبح کی۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب وحی میں توقف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا اور ان دونوں سے اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان کو علیحدہ کر دوں۔ آپ بیان کرتی ہیں جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اس بارے میں جو آپ کے گھر والوں کی برات کے بارے میں جانتا ہے اور اس کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں اس کے بارے میں جانتے تھے، اور اسامہ نے کہا وہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہم تو یہی جانتے ہیں انہیں بھلائی ہے، چھوڑنے کا سوال نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسامہ نے کہا یہ سراسر جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے۔ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں، عورتیں
ان کے سوا بہت ہیں، اور خادمہ سے پوچھیے آپ سے سچ کہے گی۔ انہوں نے ذرا شبے کا اظہار کیا حضرت علی نے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، کہ خادمہ تھی۔ آپ نے فرمایا، اے بریرہ، کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو؟ بریرہ کہنے لگی کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان کی کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کو میں معیوب سمجھتی ہوں، سوائے اس کے کہ وہ نوجوان لڑکی ہے اور اپنے گھر والوں کا گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے، گھر کی بکری آتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے، یعنی گہری نیند ہے، تھوڑی سی لاپرواہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک نے اس خادمہ کو ڈانٹا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بیان کرو، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس بارے میں اسے کریت کر پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں نہیں جانتی مگر جتنا سنار خالص کندن سونے کے بارے میں جانتا ہے، میں نے تو ان کو اچھا ہی پایا ہے ہمیشہ۔ ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن سے بھی حضرت عائشہ کے متعلق بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کو بچا کر رکھتی ہوں، میں نے عائشہ کے متعلق ہمیشہ بہتر گمان رکھا ہے اور اچھی بات ہی جانی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بن جہش سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا، تمہیں کیا علم ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یا تم کیا سمجھتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سنوائی اور بینائی محفوظ رکھتی ہوں، بڑے ہوش و حواس میں ہوں، میرا سب کچھ سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں اور کان بھی سلامت ہیں، کہ اللہ کی قسم سوائے بھلائی کے مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں تو بھلائی دیکھی ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، اور یہ وہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے میری رقابت کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت زینب وہ تھیں جو بڑی تھوڑی بہت رقابت کر رکھتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا، انہوں نے غلط بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، اور ان کی بہن ہمنا ان کی خاطر لڑتی تھی اور وہ ہلاک ہو گئی، ان کے ساتھ جو ہلاک ہوئے، یعنی وہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم وہ شخص جس کے متعلق کہا گیا یعنی صفوان بن معطل، وہ کہتا تھا سبحان اللہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے کبھی کسی عورت کے پہلو کو برہنہ نہیں کیا، یعنی کبھی کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، یعنی وہ ایسا نیک صالح انسان تھا کہ شہادت کا مقام پایا۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں، حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ایوب نے ان سے کہا کہ اے ابو ایوب، تم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اے ایوب، کیا تم ایسا فعل کر سکتی ہو؟ ایوب نے کہا، خدا کی قسم میں ایسے فعل کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ تو ابو ایوب نے کہا، پھر عائشہ تم سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے، وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ اس موقع پر ایک انصاری آدمی نے یہ کہا، اے اللہ تو پاک ہے، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اس بات کو آگے دہرائیں، اے خدا تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بات ابو ایوب انصاری نے کی تھی، اور حضرت ابی بن کعب نے سے بھی روایت بیان ہوئی ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنی بیوی حضرت ام طفیل سے کہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کھڑے ہوئے، آپ نے عبداللہ بن ابی سے بیداری کا اظہار فرمایا، اور آپ ممبر پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، کون بچائے گا جس کی طرف سے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں جانتا سوائے خیر کے،
اور انہوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا یعنی صفوان بن معطل کا، جس کے بارے میں نہیں جانتا سوائے بھلائی کے، یعنی کہ مرد کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میں نے تو بھلائی دیکھی ہے، اور وہ میرے گھر والوں کے پاس نہیں آتا تھا سوائے میرے ساتھ، اور میں کسی سفر میں نہیں گیا مگر وہ میرے ساتھ ضرور جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو حضرت سعد بن معاذ جو بنی عبد اشل میں سے تھے کھڑے ہوئے، بعض کے نزدیک حضرت اسید بن حضیر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بچاؤں گا۔ اس بڑے درد کا فکر کا جو غم کا اظہار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، تو اس پہ یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں آپ کو بچاؤں گا، جو غلط الزام لگایا جا رہا ہے وہ گھر والوں کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، اگر وہ اوس سے ہوا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج سے ہوا تو جو حکم آپ دیں گے تو ہم آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ خزرج سے ایک شخص اٹھا، اور حسان کی ماں اس قبیلہ کی شاخ سے اس کی چچا زاد بہن تھی، اور وہ سعد بن عبادہ تھا اور خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ وہ اس سے پہلے اچھے آدمی تھے لیکن حمیت نے ان کو ابھارا۔ انہوں نے سعد سے کہا، یہ بات جب کی تو انہوں نے وہ بھی اٹھے اور سعد کے خلاف یہ بات کی کہ اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ہے، تم اسے قتل نہیں کرو گے اور نہ اس کے قتل کی تم قدرت رکھتے ہو، اگر وہ تمہارے گروہ سے ہوتا تو تم پسند نہ کرتے کہ مارا جائے۔ حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور وہ سعد کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا تم نے غلط کہا ہے، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو، منافقوں کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آپس میں صحابہ کا بھی اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھڑک اٹھے، یہاں تک کہ وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں دھیما کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہتی ہیں کہ میں اپنے اس سارے دن میں روتی رہی، میرے آنسو تھمتے نہ تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ بھی میرے پاس رہے اور میں 2 راتیں اور 1 دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ رونا میرے جگر کو پھاڑ دینے والا ہے۔ اس اثناء میں میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی، ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت چاہی، میں نے اسے اجازت دی، وہ بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی ہم اس حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے سلام کہا پھر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس نہیں بیٹھے تھے جب سے کہا گیا کہ جو اس سے پہلے کہا گیا، یعنی جب سے یہ واقعہ ہوا تھا پاس نہیں بیٹھتے تھے، سلام پوچھ کے دور سے چلے جاتے تھے حال پوچھ کے۔ کہتی ہیں اور آپ 1 مہینہ ٹھہرے رہے، یعنی 1 مہینے تک یہ عمل جاری رہا، آپ کو میرے معاملے کی نسبت کوئی وحی نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، جب آپ بیٹھے پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ دیکھو تمہارے متعلق مجھے یہ بات پہنچی ہے، سو اگر تم بری ہو تو اللہ ضرور بری کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر رجوع برحمت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر چکے تو میرے آنسو تھم گئے یہ بات سن کے، یہاں تک کہ میں اس کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کرتی تھی آنسوؤں کا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ حضرت ابوبکر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں جو انہوں نے فرمایا ہے میرے بارے میں۔ میرے باپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا جواب دوں۔ پھر کہتی میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیں جو آپ نے فرمایا ہے۔ میری ماں کہنے لگی اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر میں نے کہا اور میں کہتی ہیں پھر میں نے خود ہی کہا میں نوجوان لڑکی تھی، قرآن زیادہ نہیں جانتی تھی،
میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے۔ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید میں بری ہوں، اور آپ لوگوں نے اس کو سچا سمجھ لیا ہے۔ بس اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں بری ہوں، میں نے نہیں یہ کیا، تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں آپ لوگوں سے کسی بات کا اعتراف کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے قطعاً نہیں کیا یہ بات، تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھ لیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قصوروار تھا، یہ توبہ مانگ کر رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے لیے اور آپ کے لیے نہیں پاتی کوئی مثال سوائے یوسف کے باپ کی، جب انہوں نے کہا تھا، یعنی میرے پاس صرف یوسف کے باپ کی مثال ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لیے مناسب ہے، اور جو بات تم بیان کرتے ہو اس کے تدارک کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اسی سے مدد مانگی جائے گی۔ کہتی ہیں یہ کہہ کے پھر میں نے کروٹ بدل لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس وقت بری تھی اور اللہ میری برات کو ظاہر کرنے والا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں یہ خیال نہیں رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وحی نازل کرے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میری حیثیت میرے نزدیک اس سے کم تھی کہ اللہ تعالیٰ میری نسبت کلام کرتا، لیکن میں یہ امید رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے گا۔ یہ تو مجھے تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا میری بریت کا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو جائے گی۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھنے کی جگہ سے نہیں ہٹے، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی ایک بھی نکلا یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور آپ کو ایسی حالت میں آ لیا جو شدت میں سے آپ کو آ لیتی تھی، ایسی حالت میں، یہاں تک کہ آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگا، اور وہ سردی کا دن تھا، لیکن بوجہ اس کلام کے بوجھ کے جو آپ پر نازل کیا گیا یہ پسینہ آیا آپ کو۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آپ کو چادر اڑا دی گئی اور سر مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھ دیا گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں کچھ نہ گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہوں مجھے تو پتہ لگ گیا کہ وہی ہو رہی ہے، اور مجھے کوئی گھبراہٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں۔ اگر وہی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ میری بریت ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی میرے والدین کی بات، جہاں تک ان کا سوال ہے والدین کا، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عائشہ کی جان ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی والی کیفیت ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے ان دونوں کی جان نکل جائے گی۔ میرے ماں باپ دونوں بڑے ڈر رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے کہیں خدا تعالیٰ اس کے موافق آیت نازل نہ فرما دے، کہیں سچ بات نہ ہو جائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشانی پر سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت جاتی رہی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ اٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں حمد نہیں کروں گی سوائے اللہ عز و جل کے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑا اتہام باندھا تھا۔ یہ 10 آیات ساری کی ساری ہیں، سورہ نور کی آیات ہیں 12 تا 21۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ نازل فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اور مصطح بن اساسہ کو بوجہ اپنے اس قرابت اور اس کی تنگ دستی خرچ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی مصطح بھی ان میں الزام لگانے والوں میں تھا نا، اس کو خرچ حضرت ابوبکر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مصطح پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ بعد اس کے جو اس نے عائشہ کے بارے میں کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعۃ، کہ اور تم میں سے
دین و دنیا میں فضیلت رکھنے والے اور کشائش رکھنے والے لوگ قسم نہ کھائیں۔ اور غفور الرحیم کے قول تک آیت نازل ہوئی، یعنی بہت معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، پہلے تو میں قسم کھائی تھی کہ نہیں خرچ دوں گا، اس آیت کے بعد کہنے لگے حضرت ابوبکر کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ تو وہ مصطح کو وہ خرچ دوبارہ دینے لگے جو اس پر خرچ کیا کرتے تھے، اور کہا اللہ کی قسم میں اس سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ اس عفق واقعہ کا اس لیے کچھ ذکر ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ آج پھر میں دعا کی طرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے ان کے حالات بھی جلد بہتر فرمائے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی بہتر فرمائے۔ فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر بھی رحم فرمائے۔ مسلمان ممالک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیڈروں کو عقل دے اور وہ عوام کے حق ادا کرنے والے بنیں، ظلم کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہی دشمنوں کو بھی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرتے چلے جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خود حق ادا نہیں کرے تو ہمارے سے کس طرح حق مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر رحم فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر